السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الغربۃ الوثقی قرآن اکیڈمی میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 اور آیت نمبر 219 کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ہم ان دو آیات کی تلاوت کریں گے اور پھر اس کے الفاظ معنی پر غور و فکر کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات و تعلیمات پر انشاءاللہ تدبر و تفکر کریں گے۔ تو پہلے تلاوت دیکھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین حاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ یہ تھی ان دو آیات کی تلاوت۔ الفاظ معنی دیکھ لیجئے اس کے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے ہے انا۔ انا کا میننگ ہوتا ہے بے شک۔ الذین، وہ لوگ جو، یہ جمع ہے الذی کا، وہ لوگ جو، آمنو، وہ سب ایمان لے کر آئے۔ حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، جمع مذکر غائب، وہ سب ایمان لے کر آئے۔ وا، اور الذین، جو لوگ، ہاجرو، ہا جیم را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ہاجرو کا اصطلاحی میننگ ہوتا ہے ہجرت کرنا۔ لغوی میننگ اگر آپ لکھنا چاہیں تو چھوڑ دینا۔ اس کے بعد ہے وا اور جاہدو۔ جاہدو جیم ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اس کے لغوی میننگ ہوتا ہے کوشش کرنا، اور اس کا اصطلاحی میننگ بھی لکھ لیجیے جہاد کرنا، قتال کرنا۔ اس کے بعد ہے فی میں، سبیل راستہ، اللہ اللہ۔ اولئک، وہ سب، یرجونا امید کرنا، امید کرنا، امیدوار ہونا۔ اس کے بعد ہے رحمت، رحمت ہم سب جانتے ہی ہیں، اللہ اللہ کی، واللہ اور اللہ، غفور مغفرت کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ غین فا وا اس کا روٹ ورڈ ہے مغفرت۔ رحیم رحم کرنے والا، را ہا میم۔ یہ آیت نمبر 218 کے الفاظ میننگ ہے، الفاظ معنی ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، والذین ہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ تھی صرف اس آیت کے الفاظ معنی اور ترجمہ۔ اب آئیے اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہدایات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں اور جو ہجرت کرتے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید لگاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر 3 صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے، ہم سب جانتے ہی ہیں کہ قرآن کریم ہمیں
اخلاق و کردار کی بلندی پر لے کر جاتا ہے۔ قرآن کریم ہمارا تزکیہ کرتا ہے، قرآن کریم ہماری تربیت فرماتا ہے۔ تو قرآن کریم میں ہمارے لیے تربیت کی، ہمارے تزکیے کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے حقیقی ایمان، سچا ایمان، شعوری ایمان۔ ایمان کے لغوی میننگ تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ایمان یقین کو کہتے ہیں، کہ ہمارے دل میں کیا ہو؟ یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ کس بات پر؟ ایک تو یہ کہ ایمان باللہ، ایمان بالرسالہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالآخرہ، ایمان بالقدر۔ جو ہم نے بچپن میں پڑھا ہے نا، ایمان مفصل، کہ اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا، کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ ایمان ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ پختہ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، اور ہمیں اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ واقعی ہم کیا ہیں؟ مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ تو صدقے دل سے، سچے دل سے اللہ کو ماننا، اللہ کے، اچھا دیکھیے اللہ کو ماننے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہم اللہ کے ذات کو مانیں کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور پھر دوسرے کہ اللہ کی تمام صفات کو مانیں، کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اللہ تعالیٰ الہ ہے یعنی معبود ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے۔ جتنے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان تمام صفات کو ہمارے لیے ماننا ضروری ہے، یہ ایمان میں شامل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ماننا، کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر یہ حق ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ ہی کو رب مانیں، اللہ ہی سے دعائیں کریں۔ تو اللہ کے حقوق پر بھی ایمان رکھنا، ٹھیک ہے، اللہ کے وجود پر، اور اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے آیا کہ ہم کیا ہو؟ رسول پر بھی ایمان رکھیں، تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہو، اور آخری رسول پر ہمارا ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اطاعت بھی ضروری ہے، کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ اسی طرح سے تمام آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم آخری کتاب قرآن پر ہم کیا ہو؟ ایمان بھی لے کر آئیں، اور ہم اسے فالو بھی کریں، اس کی پیروی اور اتباع کریں، ٹھیک ہے۔ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، حساب دینا ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، جس کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، کہ لازمی اور اولین کیا ہے؟ یہ شرط ہے ایمان۔ اس کے بعد دوسری اہم صفت جو ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ جس چیز کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے والذین ہاجروا، وہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہجرت کا لغوی میننگ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ چھوڑ دینا، اور ہجرت جب آپ پڑھیں گے اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے خاطر، اللہ کے راستے میں اپنا گھر بار، اپنا وطن چھوڑ دینا، اپنا ملک چھوڑ دینا، یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی بہت سارے بندوں نے ہجرت کی ہے، اللہ کے خاطر، دین کے خاطر، یعنی اپنے دین کے تحفظ اور اپنے دین کی بقا کے لیے لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے وہ۔ تو یہ ہجرت جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس ہجرت کا بہت ہی زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک مسلمان کو لگے کہ جس زمین پر وہ رہ رہا ہے، جس جگہ پر وہ رہ رہا ہے، یہ جگہ اس کے لیے تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، تنگ کس لحاظ سے؟ کہ وہ اپنے دین پر عمل نہیں کر پا رہا ہے، تب اسے کیا کرنا چاہیے؟ کہ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اور اپنے دین کو باقی رکھنے کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ کہا کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اگر آپ کو اس جگہ پر اگر اللہ کے احکامات کو فالو نہیں کرنے دیا جا رہا ہے تو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں۔ یہ حکم قرآن کریم میں دیا گیا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑا اجر ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اللہ کے نبیوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے، ٹھیک۔ تو یہاں پر اسی چیز کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ والذین ہاجروا۔ اور دوسرا میننگ جو میں نے آپ کو اس کا بتایا کہ اس کا ایک لغوی میننگ جو ہوتا ہے کہ چھوڑ دینا، اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہم اللہ کے خاطر،
اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے ہم بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، اپنا آرام قربان کر دینا، اپنا آرام چھوڑ دینا، اللہ کے خاطر کبھی بھوک اور پیاس برداشت کر لینا، کھانا پینا چھوڑ دینا اگر ضرورت پیش آئے تو، یا جو بھی ہماری کوئی پیاری چیز ہو اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ دین کے راستے میں حائل ہو رہی ہے، دین کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو ہم اسے چھوڑ دیں، اسے ترک کر دیں اللہ کے خاطر۔ گناہوں کو چھوڑ دینا، نیکیوں کی طرف راغب ہو جانا، غلط کاموں کو چھوڑ دینا، اچھے کاموں کی طرف راغب ہو جانا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کم از کم ان چھوٹے چھوٹے کام تو ہم کریں اللہ کے خاطر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے وجاہدو، اور جہاد کرنا۔ جہاد کے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کا لغوی میننگ تو ہوتا ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، جد و جہد کرنا۔ اور دیکھیے کہ یہ جہاد جو ہے اصل میں کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی کوشش سے لے کر آخری درجے کی کوشش، انتہا درجے کی کوشش، جسے جہاد یا جسے قتال بھی کہا جاتا ہے، اس حد تک ہم اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں، اس حد تک ہم اللہ کے راستے میں کوششیں کریں کہ اگر اپنی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو جان کا نذرانہ پیش کر دیں، اپنی جان بھی اگر قربان کرنا پڑے تو جان قربان کر دیں، جان نچھاور کر دیں اللہ کے دین پر، اللہ کے نام پر اپنا خون بہا دینا، اپنی جان قربان کر دینا، یہ جہاد کا آخری، جسے کہنا چاہیے نا کہ آخری چوٹی ہے یہ، اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دینا۔ اور یہ کب کرے گا انسان اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان؟ جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں زندگی بھر دوڑ دھوپ کرے گا، محنت کرے گا، کوششیں کرے گا، جتنے زیادہ وہ جد و جہد کرے گا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اتنا ہی وہ کیا ہوگا کہ نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ اگر اللہ کے راستے میں اسے اپنا خون بھی بہانا پڑے تو خون بھی بہا دے گا وہ۔ تو دیکھیے جاہدو میں ہم سب کے لیے جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی، اور اس کا آغاز کریں ہم چھوٹی چھوٹی کوششوں سے، چھوٹی چھوٹی مشقتیں، چھوٹی چھوٹی محنتوں سے ہم اس کا آغاز کریں۔ جہاد دیکھیے کہ ہم اپنے زبان سے بھی جہاد کر سکتے ہیں، قلم سے بھی جہاد کر سکتے ہیں، اپنا دماغ لگائیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تدبیریں اختیار کریں اللہ کے راستے میں، اپنے ہاتھ پیروں سے جہاد کریں۔ تو جتنا ہمارے پاس استطاعت ہو، جتنے ہم کر سکتے ہوں ممکنہ حد تک، تو اللہ کے راستے کے مجاہد بنے، ہم جہاد کرنے والے بنے، ٹھیک ہے نا۔ تو وجاہدو، ہر طرح کی کوششیں اس طرح سے کریں کہ زندگی بھر کوششیں کرتے رہیں، محنتیں کرتے رہیں، اور آخر میں اگر اللہ تعالیٰ ہماری جان کا نذرانہ اگر ہم سے مانگے تو جان کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں، ٹھیک۔ تو یہ تین چیزیں ہیں۔ اور پھر دیکھیے اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ وجاہدو فی سبیل اللہ، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے اگر آپ اس پر غور کریں تو۔ جہاد اس لیے نہ ہو کہ دنیا کے لوگ مجھے مجاہد کہیں، جہاد اس لیے نہ ہو کہ دنیا کے لوگ میری تعریفیں کریں، میرے چرچے ہوں، میری شہرت ہو، دنیا کے خاطر نہیں۔ جہاد اس لیے نہ ہو کہ دنیا کے مال غنیمت یا دنیا کا مال ہمیں حاصل ہو جائے۔ جہاد صرف اور صرف کیا ہونا چاہیے؟ جہاد صرف اور صرف وہی جہاد ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں کیا جائے، اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ یعنی جہاد کے تعلق سے قرآن کریم میں کہا گیا کہ جہاد کرو اللہ کے راستے میں جب تک کہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب نہ آ جائے، جب تک کہ ظلم کا خاتمہ نہ ہو جائے، فتنے کا خاتمہ نہ ہو جائے، اس وقت تک جنگ کرو۔ تو فتنوں کے خاتمے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، اور حق کو حق کو بلند کرنے کے لیے، اور باطل کو شکست دینے کے لیے، باطل کو پست کرنے کے لیے جہاد کرنا، یہ ہے جہاد اصل میں۔ تو جہاد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے راستے میں ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کے لیے ہو، دوسرے یہ کہ اللہ کے دین اور اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو،
حق کے غلبے کے لیے ہو جہاد ہے نا، تو یہی جہاد کیا ہے؟ اصل جہاد ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اولئک یرجون رحمت اللہ، ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کی رحمتیں کن لوگوں پر برستی ہیں؟ اللہ کی رحمتوں کے مستحق کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ کی رحمتوں کے امیدوار کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہو، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہوں، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنے رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رحمت نازل فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے خاص رحمت سے نوازے گا۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ اللہ اس پر مہربان ہو؟ ہم سب چاہتے ہیں، ہم سب دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ تو رحم و کرم اللہ تعالیٰ کب فرمائے گا ہمارے اوپر، کب رحمتیں نازل ہوں گی ہمارے اوپر؟ جبکہ ہم اپنے آپ کو ان صفات سے آراستہ کریں گے، جبکہ ہم اپنے آپ کو ان اعمال سے مزین کریں گے جن کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے جو سبق ہے، جو ہدایات ہیں، وہ یہی ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے اندر شعوری اور حقیقی اور سچا ایمان پیدا کریں۔ دوسرے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرنے والے بنیں، خواہ کیا ہو کہ گناہوں کو چھوڑ کر ہم نیکیوں کی طرف آئیں، یا اگر اللہ کے خاطر اگر ہمیں اپنا گھر چھوڑنا پڑے، اللہ کے خاطر اگر ہمیں اپنا ملک، اپنا وطن چھوڑنا پڑے، تو اللہ کے خاطر ہم چھوڑنے پر راضی ہو جائیں۔ اور اسی طرح سے تیسری اور اہم صفت جس سے ہم سب کو اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد۔ اور آپ ہمارے سامنے یہ بات آ ہی چکی ہے کہ ہر طرح کا جہاد ہم کریں، چھوٹی سے چھوٹی کوشش سے لے کر آخر درجے کی کوشش کرنا اللہ کے خاطر صرف اور صرف نا۔ تو یہ تمام اعمال سے ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ متصف کرنا ہے ان تمام صفات سے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بخششیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انہیں لوگوں پر نازل ہوتی ہیں جو اللہ کے خاطر اعمال انجام دیتے ہیں، جو ایمان کے ساتھ اعمال انجام دیتے ہیں۔ دیکھیے، کوئی بھی عمل اسی وقت قبول ہوگا جبکہ ہمارے دل میں ایمان ہوگا، ایمان کے بغیر ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، ہے نا۔ ہجرت، جہاد، یہ تمام کے تمام قبول تبھی ہوں گے جبکہ ہمارے دل میں ایمان ہو کہ ہم یہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال پر نظر رکھے ہوئے دیکھ رہا ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، تبھی کیا ہوں گے؟ اعمال قبول ہوں گے ایمان کی بنا پر۔ ٹھیک، تو یہ تھی آیت نمبر 218۔ اس کے بعد دیکھ لیجئے آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اس کے الفاظ معنی دیکھ لیجئے پہلے تو۔ یسألونک، سألا یسألو سے بنا ہے یہ سین حمزہ لام۔ اس کا میننگ ہوتا ہے سوال کرنا، معلوم کرنا، ٹھیک ہے۔ یسألونا، وہ سب سوال کرتے ہیں، کا آپ سے، قرآن کریم میں کا جہاں کہیں بھی آیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں آپ سے، کیا؟ ان سے، اس کا میننگ ہوتا ہے یہاں پر مراد ہے کہ آپ آگے کیا آیت دیکھیں آپ کو سمجھ میں آئے گا پھر۔ الخمری، خمر کہتے ہیں شراب کو، اور میسر کہتے ہیں جوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قل، کہہ دیجئے، فی ہما، فی میں، ہما وہ دونوں، اسمن گناہ، کبیرن بڑا، و اور، منافع فائدے، لناسی لوگوں کے لیے، و اور، اسم گناہ، ہما ان دونوں کا، اکبرو زیادہ بڑا ہے، اس میں تفسیر زیادہ بڑا ہے، من سے، نفقی ہما، نفع کہتے ہیں فائدے کو، نفع، ہما ان دونوں کا، و اور، یسألونا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یسألونکا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے اس سے پہلے بھی۔ ما، ماذا کیا،
ينفقون وہ خرچ کریں، نون فا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، انفاق خرچ کرنا. قل کہہ دیجئے، فعل امر ہے یہ، قاف واو لام. العفو زائد، ٹھیک ہے، ضرورت سے زائد یا بچا ہوا. کذالک اسی طرح، یبینو وہ واضح کرتا ہے، وہ کھولتا ہے، وہ بیان کرتا ہے، اللہ اللہ، لکم تمہارے لیے، الآیات آیات، آیت کی جمع ہے یہ، لعلکم شاید کہ تم، تاکہ تم، تتفکرون غور و فکر کرنا، فا کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، تفکر کرنا، تدبر کرنا، غور کرنا. یہی اس کے الفاظ معنی، ترجمہ دیکھ لیجئے اس کا. پوچھتے ہیں شراب اور جوے کا کیا حکم ہے، کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ اس میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں، کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو. اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکامات بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو یا غور و فکر کرو. اچھا، یہ تھی اس کا ترجمہ. اب آئیے اس پر غور و فکر کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ یس الونکا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے اس طرح کی آیات آئی ہیں جس میں یہ ہے کہ یسالونکا، لوگ آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں. اس میں ہمارے سیکھنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتے تھے، اور سوالات وہ کیوں کرتے تھے، کس طرح کے کرتے تھے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں قرآن پر، کہ سوالات ان کے بہت ہی اعلیٰ سوالات ہیں، بہت ہی اہم سوالات ہیں، ٹھیک ہے. وہ جو سوال کرتے تھے وہ صرف اور صرف اس لیے کرتے تھے کہ ہم وہ عمل کرنا چاہتے تھے، ہے نا، کہ ہمارے لیے عمل کا پوائنٹ کیا ہے، عمل کس طرح سے کریں. عمل کے لیے وہ لوگ سوال کیا کرتے تھے. سوال کرنے کا مقصد ان کا کوئی زج کرنا یا پریشان کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کے سوال بہت ہی بہترین سوالات ہوا کرتے تھے، اور عمل کے پوائنٹ وہ لوگ معلوم کرتے تھے، ٹھیک ہے. ایسے سوالات جس کا تعلق عمل سے ہوتا تھا، ٹھیک ہے، آپ اس طرح سے سمجھ سکتی ہیں. بہرحال ان لوگوں نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ انہوں نے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کیا کہ شراب اور جوا کیا ہے، دین میں حلال ہے یا حرام ہے، کیا کریں کیا نہ کریں، سوال کیا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جواب دیا. ہم سب جانتے ہی ہیں کہ قرآن کریم میں شراب کی حرمت جو ہے وہ پہلی ہی بار میں نہیں نازل کی گئی. پہلی بار میں نہیں کہا گیا کہ شراب حرام ہے. شراب کی حرمت کے تعلق سے تین طرح کی آیات نازل ہوئی ہیں قرآن میں. سب سے پہلی آیت تو یہی ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں یہ کہا گیا کہ اس میں بڑا گناہ ہے، کچھ فائدے بھی ہیں، اس کا گناہ زیادہ ہے اس کے نفع سے. اس کے بعد پھر کہا گیا کہ تم کیا ہو کہ شراب کی حالت میں یا نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. اس کے بعد پھر کہا گیا کہ شراب اور جوا یہ سب کیا ہے، شیطانی عمل ہے، گندے عمل ہے، اس سے بچو. اس طرح سے تین بار میں جا کر یہ حکم نازل ہوا تھا. اور اس کی حکمت بھی آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ اس کی حکمت یہ تھی کہ شراب چونکہ ان کے رگ رگ میں شراب کی محبت دوڑ رہی تھی، ان کی شراب جو تھی جڑ پکڑ چکی تھی، شراب کی برائی ان کے اندر اتنی آسانی کے ساتھ اس برائی کو نہیں نکالا جا سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے گریجولی، آہستہ آہستہ، بتدریج شراب کی حرمت کا حکم نازل کیا. انہیں پہلے ذہنی طور پر تیار کیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس طرح سے رفتہ رفتہ کیا ہوا، شراب کا حکم، حرمت کا حکم نازل ہوا. اب دیکھیے یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ شراب، تھوڑا سا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ خمر اور میسر. خمر کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ دینا، بند کر دینا. شراب کو خمر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، عقل کو کور کر دیتی ہے، بند کر دیتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا خمار چڑھ جانا، نشہ چڑھ جانا کسی بھی چیز کا. تو کہا جا رہا ہے کہ خمر، شراب، جس کا کیا ہوتا ہے، نشہ ہوتا ہے، خمار ہوتا ہے انسان کے اوپر، جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. میسر، یہ یسر سے بنا ہے، یسر کہتے ہیں آسانی کو. جوا کو میسر اس وجہ سے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں انسان آسانی کے ساتھ ایک بہت ہی بڑی کیا کر لیتا ہے، یا تو رقم حاصل کر لیتا ہے، جیت جاتا ہے، یا پھر بہت آسانی کے ساتھ سب کچھ ہار جاتا ہے، سب کچھ داؤں پر لگا دیتا ہے بغیر کسی محنت کے. انسان یا تو اس میں کیا ہو جاتا ہے، بہت مالدار ہو جاتا ہے، یا پھر وہ بالکل دیوالیہ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے شراب اور جوا ہمارے دین میں حرام ہے. اور پھر دیکھیے ہمارا، جیسے بھی آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی نا کہ ہمارا دین جو ہے ہمیں اخلاق اور کردار کی بلندی پر لے کر جانا چاہتا ہے.
وہ ہمیں گھٹیا اخلاق سے، گھٹیا عادتوں سے بچاتا ہے، ہمارا دین ہمیں وہ چاہتا ہے کہ ہم فضول اور لایانی کاموں سے بچیں اور اعلیٰ کام انجام دیں۔ اعلیٰ اور عظیم کاموں کو انجام دینے کے لیے ہمیں شراب اور جوے سے دور رہنا ہوگا، کیونکہ یہ شراب اور جوا انسانی شخصیت کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ یہاں پر کہا بھی جا رہا ہے کہ شراب اور جوے کے اندر بڑا گناہ ہے، بڑے نقصانات ہیں اس کے، ہے نا؟ اس کے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کا خالق ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ چیز اسے نقصان پہنچائے گی، یہ شراب اور جوا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہوتا ہے؟ قطعی حکم ہوتا ہے، ماننا ضروری ہوتا ہے، اس کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں، تو کہہ دیا گیا کہ اس میں بڑا گناہ ہے شراب اور جوا میں۔ اگرچہ وقتی طور پر کچھ لوگوں کو لگتا تھا کہ ہمیں شراب اور جوے سے فائدے حاصل ہو رہے ہیں، وقتی طور پر ان کے اندر ثقافت اور فیاضی پیدا ہو جایا کرتی تھی، وقتی طور پر ان کے اندر ایک جوش اور خروش پیدا ہو جایا کرتا تھا، اور کچھ وقتی کچھ فائدے ہوتے تھے انہیں شراب اور جوے سے۔ لیکن کہا گیا کہ اگرچہ اس کے اندر کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ گناہ بہت بڑا ہے۔ اور پھر اسی بات کو واضح کر کے کہا گیا کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ شراب اور جوے کے اندر ان کا گناہ زیادہ ہے ان کے نفع سے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا کرائٹیریا ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، یہ ایک بہت ہی بڑی کسوٹی ہے ہمارے دین کی۔ اگر آپ اس آیت پر تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ ہر وہ چیز جس میں شر غالب ہو، وہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ کسی بھی چیز میں ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تب ہم یہ دیکھیں کہ آیا اس میں خیر کا پہلو غالب ہے یا شر کا پہلو غالب ہے۔ جس چیز میں خیر کا پہلو غالب ہو، شر کے مقابلے میں اسے اختیار کرنا چاہیے، اور جس میں شر کا پہلو غالب ہو، خیر کے مقابلے میں ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ شراب اور جوئے میں کیا ہے کہ گناہ کا پہلو زیادہ ہے، شر کا پہلو زیادہ ہے، اس میں نقصانات کے پہلو زیادہ ہیں، اس لیے شراب اور جوئے سے بچو۔ کچھ فائدے ہیں، کچھ وقتی فائدے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی وقتی طور پر کچھ فائدہ ہو، لیکن صرف وقتی فائدے مت دیکھو، چند فائدے نہ دیکھو، تھوڑا سا نفع نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اس کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں، اس کا گناہ کتنا بڑا ہے، اس میں شر کتنا زیادہ ہے، یہ دیکھو۔ تو ہر وہ عمل جہاں ہم کنفیوز ہو رہے ہوں کہ ہم کریں نہ کریں، ہم اس میں یہ دیکھ لیں کہ اس میں گناہ زیادہ ہے یا نفع زیادہ ہے۔ جس چیز میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں گناہ زیادہ ہے نفع کے مقابلے میں، ہم اس چیز سے بچ جائیں۔ جس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں نفع زیادہ ہے گناہ سے، تو ہم اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ ٹھیک، یہ تو تھا شراب اور جوے کے تعلق سے۔ پھر اسی آیت میں ایک دوسری چیز یہ کہی گئی کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ صحابہ کرام کے سوالات آپ دیکھیے کتنے بہترین سوالات ہیں، کہ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ بتائیے ہمیں کہ ہم کتنا خرچ کیا کریں، کیونکہ اس سے پہلے انفاق کے تعلق سے حکم دیا گیا تھا کہ ماں باپ پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، یتیموں پر، مسکینوں پر، اور اللہ کے راستے میں انفاق کا حکم دیا گیا تھا۔ تو ان لوگوں نے سوال کیا کہ ہم کتنا خرچ کریں اللہ کے راستے میں، انفاق کے تعلق سے، ہے نا، سوال کیا ان لوگوں نے۔ تو جواب دیا گیا کہ قل العفو، اے اللہ کے رسول آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو، جو ضرورت سے بچ رہے، وہ سب خرچ کر ڈالو، وہ خرچ کرو۔ یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے اگر اس پر غور کیا جائے تو۔ ٹھیک ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ضروریات پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیسہ دیا ہے، جو مال دیا ہے، جو دولت دی ہے، وہ اس لیے دی ہے کہ انسان اپنی ضروریات کی تکمیل کرے، کھانے پینا، پہننا اوڑھنا، رہنا بسنا، اور جتنے بھی مادی ضروریات ہو سکتی ہیں انسان کی، ان تمام ضروریات کو وہ انجام دے۔ اور پھر جو انسان کے پاس زائد ہو نا، جو انسان کے پاس بچ جائے اس کی ضرورت سے، اسے وہ کیا کرے؟ خرچ کرے۔ کہاں خرچ کرے؟ جو اس سے پہلے ہمارے سامنے پوری ڈیٹیل آئی ہے، کہ یہاں یہاں خرچ کرو، غربا پر، مساکین پر، فقراء پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، اللہ کے راستے میں، مسافروں پر، قرض داروں پر، ماں باپ، رشتے دار، سبھی کچھ اس میں شامل ہے، ہر ایک پر خرچ کرنا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کہا گیا کہ خرچ کرو۔ دیکھیے اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ صرف اتنا ہے خرچ نہ کرو کہ ہم سوچیں کہ بس ہمارے پر تو زکوٰۃ فرض ہے، ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، بس ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرو۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی انفاق کرو، اس کے علاوہ بھی خرچ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، انفاق فی سبیل اللہ کرو نا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا سب کچھ لٹا دے، جو بھی اپنی ضروریات سے زائد ہو وہ سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دے اور وقف کر دے اللہ کے راستے میں۔
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کی ہیں، قرآن کریم میں واضح کر دی ہیں، کلیئر کر دی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ انسان غور و فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات و تعلیمات ہیں قرآن کریم کے اندر بالکل واضح ہے، بالکل کلیئر ہے، صاف صاف بالکل کہا گیا ہے، ہر چیز کے بارے میں صاف صاف احکامات و تعلیمات دی گئی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی آیات پر تفکر کرے، تدبر کرے، غور و فکر کرے، اپنا دماغ لگائے، اپنی عقل دوڑائے۔ اللہ کی آیات پر غور و فکر کرنے کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی آیات بالکل واضح ہے، تم اپنے عقل لگایا کرو اللہ کی آیات میں۔ یہ تھی ہماری آج کی آیات، آیت نمبر 218 اور آیت نمبر 219، جس میں ہمارے لیے بہترین احکامات و تعلیمات ہیں۔ اس میں ہمیں ایمان کا حکم دیا گیا، ہجرت کا حکم دیا گیا، جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا، اور بتایا گیا کہ شراب اور جوے سے دور رہو، کیونکہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، بڑے نقصانات ہیں، اس میں بہت بڑا شر ہے اس میں۔ اور ہمیں انفاق کا حکم دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو بھی اپنی ضروریات کی تکمیل کے بعد جتنا سب کچھ ہو وہ سب کچھ خرچ کر دو اللہ کے راستے میں۔ اور اللہ کی آیات پر تدبر و تفکر کا بھی ہمیں ان آیات میں حکم دیا گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی سوال آج کے سبق کے تعلق سے آپ لوگ معلوم کرنا چاہیں تو معلوم کر سکتے ہیں۔